بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو سبق ہے اس کا نام ہے کے اور کے کا استعمال۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کے کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور کے کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کے ہمیشہ دو اسموں کے درمیان میں آتا ہے اور عام طور پر کسی چیز کے تعلق یا ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے سعدیہ کے کپڑے ہمیشہ میلے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سعدیہ اسم ہے اور کپڑے بھی اسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کے درمیان میں کے لگا دیا۔ اور سعدیہ کپڑوں کا تعلق کس سے؟ سعدیہ سے ہے۔ کپڑے کس کی ملکیت ہے؟ سعدیہ کی ملکیت ہے۔ تو جب ہم ایسا کوئی جملہ لکھتے ہیں تو اس کے درمیان میں ہم لوگ کے لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چڑیا کے گھونسلے میں انڈے ہیں۔ چڑیا بھی اسم ہے اور گھونسلہ بھی اسم ہے، تو اس کے درمیان میں ہم نے کے لگا دیے۔ یہ جوتے احمد کے ہیں۔ جوتوں کا تعلق کس سے ہے؟ احمد سے ہے، تو ہم نے کے لگا دیا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے سپاہی بہادر ہیں۔ پاکستان اسم ہے، سپاہی بھی اسم ہے، تو ان کے درمیان میں ہم نے کے لگا دیا۔ ٹھیک ہے، سپاہیوں کا تعلق کس سے؟ پاکستان سے ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی ملکیت ہے۔ زارا کے بستے میں 4 کتابیں ہیں۔ زارا اسم ہے، بستے بھی اسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے درمیان میں ان کی کے لگا دیا۔ ٹھیک ہے، بستے کا تعلق کس سے؟ زارا سے ہے۔ بستہ کس کی ملکیت ہے؟ زارا کی ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس آتا ہے کہ جو ہوتا ہے دو جملوں کو آپس میں ملانے یا جوڑنے کے کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دو جملے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں ہم کے لگاتے ہیں۔ جیسے میری امی کہتی ہیں، یہ ایک جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ ایک طرح سے آپ اپنے جملے کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈیٹیل سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ میری امی کہتی ہے، یہاں تک ایک جملہ آ گیا، کہ لگا کر ہم نے اس کو ایکسپلین کیا۔ کہ تو جب آپ کے کہہ دیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کہ کیا مطلب، تم آگے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو پھر وہ بتائے گا کہ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ ٹھیک ہے، میری امی کہتی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ ہمیشہ سچ بولا کرو یہ بھی ایک جملہ ہے، میری امی کہتی ہیں یہ بھی ایک جملہ ہے۔ ہم نے جب درمیان میں کہ لگا دیا تو کیا ہوا؟ یہ اس جملے کی ایکسٹینشن ہو گئی، اس جملے کو ہم نے ڈیٹیل میں بتا دیا۔ ٹھیک ہے، وہ اتنا مصروف ہے، یہ ایک جملہ ہے، ہم نے اس سے سر جھکانے کی فرصت نہیں ہے، تو ہم نے دو جملوں کے درمیان میں اس کو لگا دیا۔ یہ کنجنکشن جو ہوتا ہے آپ کا انگلش میں جو آپ کہتے ہیں نا کنجنکشن، یہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اتنا بیمار تھا کہ اسکول نہیں جا سکا۔ اب ہم نے وہ اتنا بیمار ایک جملہ ہے اور اسکول نہیں جا سکا ایک جملہ ہے، تو ہم نے بیچ میں اس کے لگا دیا۔ وہ اسکول سے گھر پہنچا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ اسکول سے گھر پہنچا ہی تھا، یہ ایک جملہ ہے، بارش ہو گئی یہ ایک جملہ ہے، تو اس کے درمیان میں ہم نے کے لگا دیا۔ استانی نے کہا کہ کل چھٹی ہے۔ استانی نے کہا ایک جملہ ہے اور کل چھٹی ہے ایک جملہ ہے، تو اس کے درمیان میں ہم نے کے لگا دیا۔ یعنی دو جملوں کو آپس میں ملانے کی یا جوڑنے کے کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔